تو کیا معاذ اللہ جو صحابیات جو امہات المومنین اللہ اکبر اپنے وجود کو پردے میں رکھا کرتی تھی، کیا معاذ اللہ ان کی آنکھوں میں پردہ نہیں تھا؟ استغفر اللہ الیاذ باللہ. یہ جملہ کتنا بدترین ہے تمہارا، کہاں جا کر کے یہ نشتر لگاتا ہے. یاد رکھنا اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. حیرت کی بات ہے آج لوگ وہ رونا رو رہے ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ. میں آپ سے پوچھتا ہوں 30-40 سال سے یہ نحوست سننے میں آ رہی ہے، 50 سال پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں غریبی آ گئی مولانا اس لیے بیٹیاں بھاگ رہی. میں نے کہا آج غربت زیادہ ہے یا 50 سال پہلے غربت زیادہ تھی؟ آج سے 50 سال پہلے کا یو پی دیکھو اور آج کا یو پی دیکھو. مت جاؤ دوسری اسٹیٹ میں، مت جاؤ دوسری ریاست میں، صرف اپنی ریاست کو دیکھو. آپ بولو 50 سال پہلے یو پی کیسا تھا؟ اگر لکھنؤ سے یہاں آنا ہوتا جو ہے وہ جس علاقے میں یہ محفل سجی ہے تو گھنٹوں لگ جاتے. آج 2.5 گھنٹے میں آدمی ہائی وے سے بالکل دندناتے چلا رہا ہے. 50 سال پہلے یہ کاریں نہیں تھی جو کاریں آج ہمارے پاس ہیں. سب سے اچھی کار اگر کوئی ہوتی آج اس کو لوگوں نے بھنگار میں ڈال دیا، تھپی میں لگا دی. جس کو سب سے اچھی سمجھتے تھے بڑے بڑے آفیسر جس کار میں گھومتے تھے آج اس میں مزدور بھی نہیں گھوم رہا ہے. بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے بیٹیاں بھاگ رہے ہیں، تو بولو پہلے غریبی زیادہ تھی یا ابھی غریبی زیادہ ہے؟ اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے بیٹیاں بھاگ رہی، پہلے بیٹیاں کم پڑھی لکھی تھی کہ ابھی بیٹیاں کم پڑھی لکھی ہے؟ ابھی تو گریجویٹ سے کم اکثر جگہ نظر ہی نہیں آتی. بات غربت کی نہیں ہے، بات ان پڑھ ہونے کی نہیں ہے. بتاؤں کیا ہے؟ بات تربیت کی. تربیت کی. پہلے بیٹیاں کم پڑھی لکھی ضرور ہوتی تھی مگر اس کی پرورش کو کسی اداکارہ کو دکھا کر نہیں ہوتی تھی. اس کی پرورش سیدہ فاطمہ الزہرا کو دکھا کر ہوتی تھی، ان کے کردار کو دکھا کر ہوتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار دکھا کر ہوتی تھی. ام المومنین سیدہ خدیجہ کا کردار دکھا کر ہوتی تھی. بیٹیاں غریب تھی، 30-30 35 سال گھر میں بیٹھی رہتی تھی لیکن کبھی مجال ہے کسی مرد کو دیکھ لے. جوانی میں بیوہ ہو گئی تو گھر سے کبھی باہر نہ نکلے. یہ بیٹیوں کی پرہیزگاری تھی، یہ بیٹیوں کا تقوی تھا. یاد رکھنا یہ ماحول کی برکت تھی. آج ہماری بیٹیاں سیریلوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے بے پردگی کا شکار ہے اور یہی بے پردگیاں ہماری بچیوں کو بھاگنے کے دروازے تک پہنچا رہی ہے. انٹرنیٹ کا استعمال بیٹیاں کر رہی ہے. مجھے بتاؤ اگر عورتیں ناراض ہو تو بھلے ہی ہو جائے لیکن ایک بات میں آپ کو مشورے کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں. اگر بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے دے دو، 50,000 کا موبائل بیٹی کو مت دو. اللہ اکبر. یہ موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب ہماری بچیوں کی آبرو کے لیے زہر قاتل ہے. ہمیں کوئی پرانے خیال کا کہے چل جائے گا، ہمیں کوئی بیکورڈ کہے چل جائے گا، چینلوں پہ بیٹھ کر کوئی مولویوں کو گالی دے وہ بھی برداشت ہے. آگ لگے ایسی ترقی کو جو بیٹیوں کی آبرو کو جلا کر کے راکھ کر دے. ارے کسی کے یہاں بیٹی چاہے جو ہو، ہمارے یہاں بیٹیاں دفن کرنے کی چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں بیٹیاں شوہر کی چتا پر جلانے کی چیز نہیں ہے. ہم نے بیٹیوں کو کبھی زندہ نہیں جلایا، ہم نے بیٹیوں کو کبھی زندہ دفن نہیں کیا. ہمارے یہاں بیٹی کا دوسرا نام جنت ہے، جنت. اللہ اکبر. بیٹی بچی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت ہوتی ہے. جوان ہو کر جس سے شادی ہوتی ہے شوہر کے لیے جنت ہوتی ہے اور جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے. ہمارے یہاں جنت ہے، بیٹی کا دوسرا نام جنت ہے. اور آپ کو بتاؤں جنت کبھی ظاہر نہیں کی جاتی، جنت چھپائی جاتی ہے. اللہ کی جنت بھی چھپی ہوئی ہے اور بندوں کی جنت بھی چھپی ہوئی ہے. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز. جنت چھپانے کی چیز ہے، بتانے کی چیز نہیں ہے. وہ اپنی عورتوں کی نمائش کرے جو عورتوں کو جہنم سمجھتے ہیں، ہم تو عورت کو جنت سمجھتے ہیں. جنت الحمدللہ بیٹی کی شکل میں ہے، ماں باپ
کے لیے جنت، شوہر کے پاس آئی شوہر کے لیے جنت، اور ماں بن گئی۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ واہ 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 واہ۔ یہ کردار تھا۔ آج بیٹیوں کو پردے کی ضرورت ہے، بیٹیاں پر آبرو بچانا ہے تو پردہ کرو، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی۔ ایک بھائی اپنی بہن کو افیئر سے نہیں روک سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ خود افیئر میں گرفتار ہے۔ آج کل تو افیئر فیشن بن گیا ہے، افیئر۔ اور ایک بات بتاؤں، گناہ مت ماننا، اگر کوئی دوست افیئر کرتا ہے، افیئر کا مطلب میں انگلش بولتا نہیں ہوں جلدی، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ایسی بات کروں کہ بچوں کے بھی سمجھ میں، اور حق بولنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکا اور لڑکی کے ناجائز تعلقات، ہمارے مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے رہ سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اگر وہ مرد اور عورت دونوں نیک ہوں تب رہ سکتا ہے؟ توجہ، کچھ لوگ کیا کہتے رہے، نہیں یہ صاحب بڑے نیک ہیں، تو ان کے ساتھ اپنی بیٹی کو اسکول بھیج دو۔ وہ گلی کے چچا ہیں نا، ان کو بولو کہ ذرا بازار میں ساتھ میں لے جاؤ۔ کوئی چچا بچہ کہنے سے کوئی چچا نہیں ہوتا، بات یاد رکھنا۔ صحابہ کرام نے اپنے دور میں پوچھا، اگر صحابہ کے دور کو سامنا کیا جائے نا، تو ہم لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نا، ہم لوگ اسٹیج پہ صحابہ کرام کے دور کے نیکوں کے سامنے ہم لوگ پتہ نہیں کہاں، ان کے سامنے ہم مسلمان بھی کہلانے کے حقدار ہیں کہ نہیں۔ صحابہ کا تقویٰ وہ تھا۔ صحابہ نے اپنے دور کے نیکوں کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ اگر کوئی نیک مرد اور نیک عورت ہو تو کیا وہ دونوں اکیلے رہ سکتے ہیں؟ حضور کا تیور بدل گیا۔ اب دھیان سے سنو، آقا کا تیور بدل گیا، تیور، حضور کا تیور بدل گیا۔ میں یہ بات درد کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مصروفیت آپ کو بہت ہے، پڑوسی کے ساتھ بازار میں بھیج دیتے ہو، سفر میں بھیج دیتے ہو۔ وہ ایک صاحب کی داستان کتنی چلی، کتنی رسوائی ہوئی، اپنی بیوی کو پڑھانے کا شوق جو چرایا تو غیر مسلم دوست کے ساتھ روزانہ بائک پہ بھیجتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بیوی بھی لے گیا، اس کا ایمان بھی لے گیا، اور پوری دنیا میں اس کو رسوا کر دیا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، آپ نے بہت دیکھا ہوگا، بڑی چلی کلپ ہے۔ بیٹی اپنے بہنوئی کے ساتھ بھی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی، یہ ہمارا مذہب ہے۔ کسی کو کوسنا ہے، ہمیں کوس لے، ہمارا جو مذہب ہے وہ ہے، اور ہم مسلمان ہونے میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ کا مذہب ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کا رسول آخری رسول ہمارے پاس ہے۔ ہم جیسا کوئی خوش نصیب کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، ہم کوئی شرمندہ نہیں ہے، ہمیں فخر ہے، ہم آخری نبی کے امتی ہیں، ہم سچا وہ دین جسے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ مذہب ہمارا مذہب ہے، ہمارا مذہب زندہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان کسی میدان میں اسلام کو چیلنج کرے تو ہزاروں علماء اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دین اسلام، ہماری کتاب قرآن مستقبل کی بھی بات کرتا ہے، ماضی کی بھی بات کرتا ہے، حال کی بھی بات کرتا ہے۔ جہاں سارے مذاہب چپ رہتے ہیں وہاں اسلام بولتا ہے۔ ابھی میرا عنوان یہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارا مذہب جو کہتا ہے بالکل ہم عام طور پر اس کو کہہ رہے ہیں، غور سے سننا۔ چچا زاد بھائی کے ساتھ بھی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی، مامو زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ فرض ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مرد اور عورت دونوں نیک ہو تو کیا وہ اکیلے رہ سکتے ہیں ایک ساتھ؟ اجنبی مرد اجنبی عورت، حضور کا تیور بدل گیا۔ فرمایا اگر عورت مریم کی طرح نیک ہو، توجہ، عورت اگر مریم کی طرح نیک ہو اور مرد یحییٰ کی طرح نیک ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہیں تو بھی میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہے تمہارے یہاں آج کوئی مریم جس کی طہارت کی قسم قرآن اٹھائے؟ کوئی مریم جیسی ہے؟ کوئی یحییٰ جیسا؟ یحییٰ تو معصوم تھے، مریم محفوظ تھی۔
اور آج ہم اپنی بیویوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ تعویذ لینے کے لیے جاہل باباؤں کے پاس آپ نے ان کو بے حجاب بے نقاب روانہ کیا، بلکہ مسلم تو مسلم غیر مسلموں تک تم نے روانہ کیا۔ ارے تمہارا روحانی علاج کیا ہوا؟ ایمان بھی گیا، آبرو بھی گئی، اور روح بھی گئی، روحانیت بھی گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اگر روحانی علاج کرانا ہے، شرع کے پابند علماء کرام کیا دنیا میں نہیں رہے ہیں؟ لیکن تم تو پنڈتوں تک اور معاذ اللہ جادوگروں تک اپنی بیویوں کو بھیج دیتے ہو، اور تمہیں حیا نہیں آتی۔ آج بچت گٹ کے نام پر جو عورتوں کو سود میں مبتلا کیا جا رہا ہے، خالص مرد بیٹھتے ہیں اور عورتیں بیٹھتی ہے، کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج یہ سب ہو رہا ہے۔ بہت سارے، سب بیوٹی پارلر کی بات نہیں کرتا، بہت سارے بیوٹی پارلر زنا کے دھندوں کا ذریعہ بنے۔ آج ہماری بیٹیاں وہاں تک جا رہی ہیں۔ ہمیں محسوس کرنا ہوگا صرف کھانا، کپڑے پہننا، سو جانا اسی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ بہت ذمہ داریاں اپنی، روٹی کپڑا مکان بھی ہو، عزت بھی بچے، ایمان بھی بچے، آبرو بھی بچے، بچے اور بچیوں کا ایجوکیشن بھی ہو، ان کی تربیت بھی ہو۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر دوں۔ میں نے حدیث پوری کرنی تھی لیکن ایک ہی بات پر لمبی بات ہو گئی، میں بات اینڈ کروں، آخری کر دوں بات کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے کنیزان فاطمہ، یاد رکھیے جب کوئی انسان اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتا ہے، دیکھو آج ہم تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، ماں کے پاس ٹائم نہیں، باپ کے پاس ٹائم نہیں، کوئی تربیت نہیں کر رہا ہے۔ باپ دن بھر تھک کر آتا ہے، یا تو وہ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یا وہ موبائل میں گیم کھیلنے اور کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ماں بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے۔ یعنی پہلے بچے یتیم اس وقت ہوتے تھے جب ماں باپ مر جاتے تھے، اور آج کل کے بچے جیتے جی یتیم ہیں۔ ماں باپ زندہ ہے پھر بھی یتیم ہے، نہ ماں ٹائم دے پا رہی ہے نہ باپ ٹائم دے پا رہا ہے۔ تربیت کون کرے گا ان کی؟ اور یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یاد رکھنا، کتابیں پڑھنے سے ایجوکیشن آتا ہے، معلومات بڑھتی ہے، نالج بڑھتا ہے، لیکن انسان جو سنورتا ہے نا وہ نالج سے نہیں سنورتا۔ انسان سنورتا ہے صحبت کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے۔ صحبت اور تربیت بڑی چیز ہے۔ کبھی آپ نے سوچا بکری کا بچہ ایک دن میں چلنے لگتا ہے، مرغی کا بچہ چند منٹ میں چلنے لگتا ہے، گائے بھینس کا بچہ ایک دن میں چلنے لگتا ہے، انسان کا بچہ کیوں نہیں چلتا؟ 2 سال تک کے کیوں گود میں پڑا رہتا ہے؟ 2 سال تک اللہ اس کو چلنے کی طاقت کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دیتا پتہ ہے؟ کیا انسان سے زیادہ اللہ کے نزدیک ان کی عزت ہے جو اللہ ایک دن میں ان کو چلا رہا ہے؟ اگر جانوروں کو ایک دن میں چلا رہا ہے تو جس کو اپنا خلیفہ بنایا تو کیا اس کو وہ 1 منٹ میں نہیں چلا سکتا تھا؟ اللہ نے کیوں انسان کو ایک دن میں نہیں چلایا؟ جانور کی پیدائش صرف کھانا پینا سونا ہے، اور انسان کی پیدائش آفاق و انفس اور کائنات پر حکمرانی کرنا، مسخر کر دیے گئے چاند و سورج۔ تو ہمیں جانوروں کی طرح صرف بچوں کو کھلانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یاد رکھنا، پالنا اور ہے، تربیت کرنا اور ہے۔ ہمیں اللہ نے بچے پالنے کے لیے نہیں دیے، ہمیں اللہ نے بچے تربیت کرنے کے لیے دیے۔ پالنے کی ذمہ داری اپنے کرم سے اس نے اپنے ذمے پر خود لی ہے، اس نے ذمہ کرم پہ خود لیے، وہ پالے گا۔ پالنا آپ کو نہیں ہے، آپ کو تربیت کرنا ہے۔ دیکھو اللہ نے غذا خود پیدا کی ماں کے سینے میں، غذا میں پیدا کر رہا ہوں، پلائے گی تو، مگر کتنے دن تک؟ 2 سال تک۔ 2 سال تک تیرے بچے کو چلنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اگر چلے گا تو ماں باپ سے بھاگ جائے گا۔ اگر ہمیں چلنے کی طاقت دیتا نا تو ایک دن میں ہم ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے۔ تو اللہ بتا رہا ہے ایک دن میں نہیں بھاگے گا، کیونکہ ایک دن میں بھاگے گا تو اس کی تربیت نہیں ہوگی۔ 2 سال تک ماں کی گود میں پڑا رہے گا، تاکہ ماں جیسی ہے صرف اس کو دودھ نہیں پلائے گی، اپنے سینے کے جذبات بھی پلائے گی، اپنا اخلاق بھی پلائے گی، اپنا کردار بھی پلائے گی، اپنی تہذیب بھی پلائے گی، اپنا تمدن بھی پلائے گی، اپنا کلچر
بھی پلائے گی، عشق رسول ہے تو وہ بھی پلائے گی، عشق دنیا ہے تو وہ بھی پلائے گی، خوف آخرت ہے تو وہ بھی پلائے گی، خشیت ربانی ہے تو وہ بھی پلائے گی۔ اسی لیے تو ایک کربلا کے بعد پھر دوسری کربلا نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کربلا کے لیے کوئی حسین چاہیے، اور حسین کے لیے تربیت کرنے والی کوئی ماں فاطمہ چاہیے۔ اگر امام حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی، حسین کبھی بھی تاجدار کربلا نہ ہوتے۔ حسین کے لیے فاطمہ جیسی ماں چاہیے، اور فاطمہ کو بنانے کے لیے سید المعصومین جیسا بابا چاہیے۔ اب نہ وہ نبی آ سکتا ہے، اس لیے دوسری فاطمہ نہیں، دوسرا فاطمہ نہیں آ سکتی، اس لیے کوئی دوسرا حسین نہیں ہو سکتا۔ جب دوسرا حسین نہیں ہو سکتا تو دوسری کربلا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، ماں کی تربیت، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن، خاندان رسول۔ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام نے سر تو دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ سیدہ زینب کا دوپٹہ تو چھنا ہے لیکن سیدہ زینب کی غیرت نہیں چھین سکے۔ غیرت زینب نے کس شان سے بچایا ہے، یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ ہمارے بچے، بہت معذرت کے ساتھ جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، جانوروں کے بچوں کی طرح چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ نہ ان کو بولنا، نہ چلنا، نہ کھانا، نہ پینا، کچھ نہیں۔ پہلے کی مائیں، پہلے مولانا لوگ نماز پہ تقریر نہیں کرتے تھے جلدی، پوچھو ان سب سے۔ پرانے بڈھے لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں مولانا لوگ آتے تھے لیکن نماز پہ تقریر نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہمارا عنوان تھا ہی نہیں، کیونکہ بچہ 4 سال کا ہوتا تھا تو ماں اس کو نمازی بنا دیتی۔ مولانا کا کام ہی نہیں تھا، مولانا اس کے آگے صرف پڑھاتا تھا۔ چلیے آخری بات کے طور میں نے کہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، میں ایک خوبصورت سا واقعہ تربیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماں اور اس کی فرمائش بھی آ گئی ہے، اس لیے آج ہمارے بچوں کو نمازی مولانا لوگ تقریر کر کر کے تھک رہے ہیں، آواز بیٹھ رہی ہے، کبھی کبھی بیچارے مائک پہ انتقال بھی کر جاتے ہیں، لیکن پبلک سدھرنے کو تیار نہیں ہے نا۔ بولو جب نماز چھوڑتے ہو تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، لوگ ہنستے ہیں، ارے پولیس کے رجسٹر میں تیرا نام آئے تو تیری نیند اڑ جاتی ہے، اور روزانہ 5 ٹائم تیرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، تم سوتے کیسے ہو سکون سے؟ کیسے سکون سے سوتے؟ یا تو تم نبی کو معاذ اللہ سچا نہیں مانتے، یا تو تم بہت بے باک ہو چکے ہو۔ اگر نبی کو سچا مانتے ہو تو ہمیں نیند کیسے آتی ہے کہ میرا پوری فیملی کے ساتھ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ نے کہا، اور یہ بھی کہا جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر تمہیں سکون؟ پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو آپ رشوت دے کر کے نام کٹا سکتے۔ میں کسی ملک کی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہے نا۔ کسی بھی دنیا میں کوئی بھی پولیس ہو، کسی کے بھی رجسٹر میں نام آئے، وہ لوگ کٹوا سکتے ہو کہ نہیں کٹوا سکتے؟ رشوت دے کر پردھان کو لے جاؤ، کونسلر کو لے جاؤ، MLA کو لے جاؤ، MP کو لے جاؤ، بڑے بڑے مجرم لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ لوگ چھوٹتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے؟ یہ دنیا کا حال ہے، ایک ملک کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں رشوت دے کر وسیلہ لگا کے سورس لگا کے نام کٹا سکتے ہو، اگر پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو نیند اڑ جاتی ہے، اور اللہ نے تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا ایک دن میں 5 بار، اور سچے رسول نے کہا کہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، تو رسول اللہ کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ مانتے ہو تو تمہیں نیند کیسے آتی ہے مسجد ویران کر کے؟ ایک حدیث اور سن لیجیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں سب سے زیادہ عذاب جس کو ہوگا بے نمازی کو ہوگا۔ اللہ، یہ سب باتیں تمہیں پتہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ سال میں 2-4 جلسے کرتے ہو، 4-5-6 جلسوں میں شریک ہوتے ہو، مولانا لوگ اکثر کہتے ہیں، مقرر لوگ اکثر کہتے ہیں، خطیب لوگ اکثر کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا مرتے وقت بے نمازی کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف کسی کو نہیں ہوتی۔ ایک حدیث مجھ سے بھی سن لیجئے، روایتوں میں آتا ہے، علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بے نمازی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں۔ یہ سب رسول اللہ کے فرامین سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ایک ٹائم کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ،
مسجدیں ویران کر دی ہو، رمضان شریف میں بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں۔ کہتے ہیں مولانا ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ کیوں تباہ اور برباد بھی ہوں گے میرے بھائی؟ اللہ کا گھر تم ویران کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا؟ تمہارے گھر کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ تمہارے گھر کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ تمہارے گھروں پہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ تمہارے گھر زمین دوز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تم نے اللہ کا گھر ویران کیا، اللہ نے تمہارے گھر ویران